بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اکثر آن لائن لیکچرز میں میرے اکثر دوست احباب یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اکثر کتابیں جو میں اپنے لیکچرز میں کوٹ کرتا ہوں وہ کہاں سے مل سکتی ہیں، ان کے اندر مزید کیا تفصیلات ہیں، اور ان کتابوں کے حوالے سے اکثر کویشچنز کا سامنا مجھے کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں کچھ دوستوں نے مشورہ دیا جو مجھے اچھا بھی لگا کہ کیوں نہ ہم ایک سیریز سٹارٹ کریں بک ریویوز کی، کہ مختلف دلچسپ کتابیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ان کے حوالے سے کچھ بک ریویوز ہم ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے آپ تک پہنچائیں۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو ملک سے باہر ہیں، جن کی دسترس میں یہ کتابیں نہیں ہیں، بک ریویوز کے ذریعے ان کو ان کتابوں کا پتہ چل جائے گا اور کسی حد تک ان کی اہمیت کا بھی احساس ہو جائے گا، اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ رہنمائی ہوگی جو سیکھنا چاہتے ہیں کہ بک ریویوز کیسے کرتے ہیں۔ تو ہر آدمی کا اپنا انداز، اپنا سٹائل ہوتا ہے بک ریویو کرنے کا۔ کچھ آپ اخبارات میں بک ریویوز پڑھتے ہیں، کچھ آپ ٹی وی پہ یا مختلف ٹاک شوز میں لوگوں سے سنتے ہیں، ایک انداز یہ بھی ہے۔ تو آپ کو جو انداز بھی اچھا لگے آپ اس کے ذریعے اپنی بک ریویوز کی ایبلٹی کو امپروو کر سکتے ہیں، اور مختلف بک ریویوز کے انداز کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے بہترین انداز جو آپ کو زیادہ سوٹ کرتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس حوالے سے ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جو بسم اللہ میں نے کی ہے وہ ایک بیسکلی مجلہ ہے، میگزین ہے، سہ ماہی ہے، العلماء لاہور سے، جو ادارہ منہاج القرآن، تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے نکلتا ہے، اور اس میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ایک خصوصی تحریر ہے اسلام اور اہل کتاب کے حوالے سے۔ تو اس کو میں نے سوچا کہ آج اس کو ریویو کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی جو اسلام اور اہل کتاب کے حوالے سے جو یہ پہلی قسط چھپی ہے، اس کی علمی، فکری، ہسٹوریکل اور تھیولوجیکل ویلیو کیا ہے، اور اس میں کون کون سے ایسے ایریاز ہیں جس کو شیخ الاسلام نے اپنے تجربے اور اپنی اسلام فہمی کی روشنی میں اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس حوالے سے جو بیسک انفارمیشن ہے کتاب کی یہ ہے کہ یہ جولائی سپتمبر 2011 کا ایشو ہے، اور اس میں اسلام اور اہل کتاب کے حوالے سے جو تحریر ہے یہ اس کی پہلی قسط چھپی ہے۔ اس کی ابھی تک دوسری قسط نہیں آئی، تو ہمارا جتنا بھی ریویو ہوگا یہ پہلی قسط کے حوالے سے ہوگا، اور اس کے پورے مضمون کے 92 پیجز ہیں، اور اگلی قسط پہ کتنے ہوں گے آئی ہیو نو آئیڈیا، بٹ 92 پیجز کا ہمارا یہ ریویو ہوگا۔ اب اس کتاب کو ریویو کرنے سے پہلے کسی بھی کتاب پہ جب آپ کوئی ریویو کرتے ہیں تو اس کو 3 حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو ریویو یہ ہوگا کہ کتاب کی جو کنٹینٹس ہیں، بنیادی طور پہ مصنف نے کتاب میں کیا کہا ہے، مصنف کے اوپر فوکس کرتے ہوئے اس کی تحریر کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ مصنف جو بات کر رہا ہے اس بات کی ویلیو کیا ہے، یا اس بات کو کس انداز سے پرکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 جو انداز ہے کہ جو اس موضوع کے اوپر، جس موضوع پر مصنف نے لکھا ہے، اس موضوع کے حوالے سے معاشرے میں کس قسم کی سازشیں ہو رہی ہیں، یا معاشرے میں لوگوں کے نقطہ نظر کیا ہیں۔ تو معاشرے کے حوالے سے جو سٹڈی ہے، مختلف لوگوں نے اس موضوع کو کیسے لیا، اس موضوع کو کیسے سمجھا، یہ اس موضوع کے حوالے سے کیسے ڈسکشن کی، لوگوں کی فہم کو، لوگوں کے شعور کو لے کر کہ مصنف کے شعور اور فہم کے ساتھ کمپیئر کرنا، تو اس حوالے سے بھی اس کتاب کا تجزیہ ممکن ہو سکتا ہے۔ تیسرا ہے کہ اس کتاب کے حوالے سے جو غلط فہمیاں چند ایک جنم لی ہیں، ان غلط فہمیوں کو ایڈریس کیا جائے، کہ بعض اوقات لوگوں کے اندر پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، بعض اوقات لوگ اپنی مسلکی سوچ کے تابع رہ کر کسی کو پڑھتے ہیں تو ان کو کسی عبارت سے، کسی جملے سے کوئی غلط فہمی لگ جاتی ہے، جس کی بیسس کے اوپر وہ مصنف کے متعلق بعض اوقات فتوے بھی لگاتے ہیں یا غلط رائے قائم کر لیتے ہیں۔ تو غلط فہمیوں کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوگی، تو ہم تینوں اینگلز کو کور کریں گے انشاءاللہ اپنے اس ریویو میں اس قسط کے حوالے سے۔ پہلی جو چیز جنرلی اسپیکنگ کتاب کے کنٹینٹس کے حوالے سے، کہ اسلام اور عیسائیت کے حوالے سے، اسلام اور اہل کتاب کے حوالے سے بر صغیر پاک و ہند میں جب بھی آپ کوئی کتاب پڑھیں گے تو اس میں سب سے پہلی پرابلم آپ کو یہ فیس کرنی پڑے گی کہ عقیدہ اسلامی ہوگا، تصور اسلامی ہوگا، مگر اس اسلامی عقیدے اور تصور کی تشریح جو ہوگی وہ بائبل کی آیات سے یا اس عیسائی تاریخ سے لے لیں گے۔
یعنی تصور اسلامی ہوگا اور اس کے دلائل اس تصور کو واضح کرنے کے لیے سارے کے سارے بائبل سے یا اہل کتاب کی تاریخ سے لے لیں گے. اس میں اسلامی ماخذ جو ہوگا، اسلامی دلائل جو ہوں گے وہ اس میں ذکر نہیں کیے جائیں گے. اس سے خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میرا اسلامی نالج پختہ ہو گیا، میرا اسلامی کانسیپٹ کلیئر ہو گیا، مگر وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اسلامی کانسیپٹ کی کلیئرٹی کی ساری بنیاد وہ بائبل مقدس کی آیات یا کرسچن ہسٹری ہے یا ویسٹرن ہسٹری ہے. اس کو الف سے لے کے بے تک یہ پتہ نہیں چلتا کہ جو اسلامک کانسیپٹ میں پڑھ رہا ہوں یا سمجھ رہا ہوں اس کی اسلامک تھیولوجی میں بیسس کیا ہے. یعنی وہ قرآن پاک کی آیات سے آگاہ نہیں ہو سکتا. وہ قرآن پاک کے مفسرین نے جس آیات کی بیسس پر اس کانسیپٹ کو ڈیفائن کیا ہے، مزید ایکسپلین کیا ہے، ان اسلامی دلائل سے وہ واقف نہیں ہوتا. یعنی پڑھ اسلام رہا ہوتا ہے مگر اس کی پڑھائی میں، اس کی اسلام کی سمجھ میں ساری کی ساری جو بیسس ہوتی ہے وہ یورپین ہسٹری ہوتی ہے، کرسچن ہسٹری ہوتی ہے یا بائبل کی ہسٹری ہوتی ہے. اس کی ایک واضح مثال جو اس کتاب کے حوالے سے کانٹینٹ میں تھی کہ اس کتاب کی اس تحریر کی سب سے خوبصورت بات جو مجھے لگی وہ یہ ہے کہ جتنی ڈسکشنز ہوئی ہیں اسلامی نقطہ نظر کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اس میں سارے دلائل اسلامی ماخذ کے ہیں. یعنی اگر کوئی قرآن پاک کی آیت ہے تو وہ کوٹ کی ہے، اگر کسی قرآن پاک کی آیت کی کوئی تفسیر ہے تو وہ مفسرین کی یا عربی لینگویج کو، یعنی جتنی ڈسکشن کا دار و مدار ہے وہ سارے کا سارا اسلامی دلائل سے لیا گیا ہے. اس میں کسی اور مذہب کی دلیل سے مدد نہیں لی گئی. تو اس طرح یہ پیورلی اسلامک انڈرسٹینڈنگ بن جاتی ہے اپنے نقطہ نظر اپنے موضوع کے حوالے سے. مثال کے طور پہ اس کے پیج 23 پہ یہود کا معنی، یعنی یہودی ہونے کا مطلب کیا ہے، تو اس کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے عربک لینگویج میں لسان العرب سے اور پھر قرآن پاک کی آیات سے. اور اس میں جو خوبصورت بات شیخ الاسلام نے یہ رکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہودی کا مطلب یہ ہے کہ جو توبہ اور تائب کرے اور جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور جو عمل صالح بھی کرتا ہو. تو اگر اس اسلامک ڈیفینیشن جو ورڈ یہود کی ہے تو ورڈ یہود کی جو اسلامک ڈیفینیشن یہ پازیٹیو مینرز میں ہے، یعنی اس میں تعریف کا پہلو پایا جاتا ہے. اس میں یہودی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف یا حق کی طرف راغب ہوں، جو اپنی توبہ طائب کر کے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہوں. تو یہودی کا معنی اور مفہوم پازیٹیو اینگل میں ڈیفائن کیا گیا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں. مگر ایگزیکٹلی جب دوسرے لوگوں نے ریسرچ کی اور یہودی کے لفظ کا معنی اور مفہوم بتانے کی کوشش کی، تو مثال کے طور پہ یہودیت اور نصرانیت ہے مولانا مودودی کی، تو انہوں نے جب یہودی کے لفظ کی اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے میں اس کو تو پیج 21 پر یہودیت کی ابتدا اور وجہ تسمیہ، تو وجہ تسمیہ میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب ان کی سلطنت 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی تو یہ خاندان اس ریاست کا مالک ہوا جو یہودیہ کے نام سے موسوم ہوئی، اور بنی اسرائیل کے دوسرے قبیلوں نے اپنی الگ الگ ریاست قائم کر لی جو سامریہ کے نام سے مشہور ہوئی. اور پھر آگے چل کے وہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد صرف یہودا اور اس کے ساتھ بنی یمین کی نسل ہی باقی رہ گئی، جس پر یہودا کی نسل کے غلبے کی وجہ سے یہود کے لفظ کا اطلاق ہونے لگا. اس نسل کے اندر کاہنوں اور ربیوں اور احبار نے اپنے اپنے خیالات اور رجحانات کے مطابق عقائد اور رسوم اور مذہبی ضوابط کا جو ڈھانچہ صدہ برس میں تیار کیا، اس کا نام یہودیت ہے. یعنی مولانا مودودی نے لفظ یہودی کی جو بنیاد ہے وہ کرسچن سورسز سے لی ہے اور اس کو اس کی روشنی کرسچن سورسز کی روشنی میں ڈیفائن کیا ہے. تو مولانا مودودی کی جو ڈیفینیشن ہے لفظ یہود کی وہ کرسچن سورسز سے لی گئی ہے، یعنی وہ ان کے مطابق وہ لفظ یہودی سے کیا مراد لیتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ مسلمان اور قرآن اور اسلام میں لفظ یہودی جو استعمال ہوا ہے وہ اس کے مطابق لفظ یہود کا مطلب کیا ہے. تو شیخ الاسلام کے آرٹیکل میں جو چیز خاص طور پہ آپ کو ملے گی، مولانا مودودی کا جو نالج ہے وہ کرسچن سورسز کے اوپر بیس کرتا ہے، کرسچن ہسٹری کے اوپر. وہ علم میں اضافے کے لیے تو اچھا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ماخذ میں اپنے نقطہ نظر سے بھی واقفیت حاصل کرنی چاہیے. تو شیخ الاسلام نے پیورلی اسلامی نقطہ نظر سے، یعنی مولانا مودودی کی تحقیق کے مطابق
جو لفظ یہود یا یہودیت ہے وہ ہسٹوریکل لنک میں ہے، اس میں نام کے اندر کیا خاص بات ہے اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے، جبکہ شیخ الاسلام نے لفظ یہود کے حوالے سے ان کی فطرت اور ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم اور فضل کیا تھا اس کی طرف اشارہ ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس کے مطابق انہوں نے اپنی طبیعت اور فطرت اس کے اوپر قائم رکھی یا نہیں رکھی، مگر اسلام نے جب ان کو یہودی کہا تو بیسیکلی اسلام نے ان کی تعریف کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حق کی طرف راغب ہونے والے ہیں، جو توبہ طائف کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ایک یہ پوائنٹ تھا۔ اسی طرح یعنی ایک ڈفرنس تو یہ ہے کہ مارکیٹ میں جو کتابیں اویلیبل ہیں اس میں جب آپ اسلام اور اہل کتاب کے رشتے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یا اسلام اور عیسائیت کے حوالے سے ڈسکشن کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں سب سے بڑی خرابی یہ ہوگی کہ اکثر اسلامی عقیدے غیر مسلموں کی کتابوں کی دلائل کی بنیاد کے اوپر بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی بیان کرنے والے نے بائبل پڑھی ہے، اسلامی عقیدہ اس کا اپنا ہے، تو اپنے اسلامی عقیدے کو بائبل مقدس کی آیات کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ سمجھنے والا بات تو سمجھ جاتا ہے مگر وہ ساری بات سمجھنے کے لیے پھر سے بائبل مقدس کے یا عیسائی ہسٹری کے یا یورپین ہسٹری کے دلائل کا محتاج رہتا ہے۔ وہ اسلام کے نقطہ نظر کی بات سمجھ کر اسلامی دلائل اور ماخذ سے واقف نہیں ہو پاتا۔ تو اس پورے آرٹیکل میں اسلام اور اہل کتاب میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ آپ کو اسلام کا نقطہ نظر سمجھانے کے ساتھ ساتھ اسلام کے نقطہ نظر کی اصل بنیاد جو اسلام کے اندر دلائل کی شکل میں، خواہ وہ قرآن پاک کی شکل میں ہے یا حدیث نبوی کی شکل میں ہے یا مفسرین کے یا ائمہ کے اقوالات کی شکل میں، تو یہ آپ کو ڈائریکٹلی ریسرچ لنک کرتی ہے اسلام کے اصل ماخذ کے ساتھ۔ اور دوسرا اس میں فرق یہ ہے کہ مارکیٹ میں میری معلومات کے مطابق، ہو سکتا ہے آپ کے علم میں اس سے بہتر ہو، کہ اسلام اور عیسائیت کے حوالے سے، اسلام اور یہودیت کے حوالے سے اور اسلام اور اہل کتاب کے تعلقات کے حوالے سے بر صغیر پاک و ہند میں یہ سب سے بہترین فوکسڈ اسٹڈی ہے۔ یعنی اکثر لوگوں نے اسلام اور عیسائیت کے حوالے سے جب ڈسکشن کی ہیں تو اسلام درست مذہب ہے، عیسائیت غلط مذہب ہے، یعنی مناظراتی گفتگو رہا ہے، مگر اس مناظراتی گفتگو میں ایک کو غلط ثابت کر کے ایک کو ٹھیک ثابت کیا گیا ہے، مگر جو اسلام کے اندر ان کی شرعی حیثیت ہے، ان کے وجود کی شرعی حیثیت، ان کے نقطہ نظر کی شرعی حیثیت، اس پر کبھی کسی نے فوکسڈ اسٹڈی نہیں کی۔ تو اسلام اور اہل کتاب کے حوالے سے شیخ الاسلام کا یہ جو آرٹیکل ہے یہ اپنی نوعیت کی پہلی کوشش ہے جس میں فوکسڈ اسٹڈی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھ لیجئے گا بائبل سے قرآن تک، یہ اظہار الحق کا 3 جلدوں میں ہے، یہ 3 جلدوں میں اسلام کے دفاع پر اور ان کے مذہب کو غلط ثابت کرنے پر کتاب ہے، مگر 3 جلدوں میں صرف جلد اول میں آخری صفحات میں مسلمانوں کا بائبل کے متعلق نقطہ نظر کیا ہے کہ اس کتاب کی ہم مسلمان شرعاً کس حیثیت میں لیتے ہیں بائبل کو، اس پہ ڈسکشن اویلیبل ہے، مگر کتاب کو شرعاً کس معنی میں لیتے ہیں اس پہ ڈسکشن ہے، مگر مسیحیوں کے ساتھ تعلقات اور ان کا وجود اور اہل کتاب کا اطلاق یا باقی جو شرعی معاملات ہیں وہ شرعاً کس سینس میں ہم لے سکتے ہیں، اس کے اوپر پوری کتاب میں ڈسکشن نہیں ہے۔ اسی طرح مولانا رحمۃ اللہ کرانوی کی دوسری کتابیں ہیں، اعجاز عیسوی ہے، ازالۃ الشکوک ہے، یا اس دور کی جتنی بھی مناظراتی کتابیں لکھی گئی ہیں اسلام اور عیسائیت کے موضوع پر، ان میں سے کسی ایک میں بھی میری معلومات کے مطابق جو میری نظروں سے گزری ہیں اس موضوع کے اوپر جس انداز سے یہ کتاب ہے اسلام اور اہل کتاب، فوکسڈ اسٹڈی نہیں ہے، کنسیپچول کلیئرٹی کے ساتھ۔ اسی طرح سیرت النبی کا یہ ہے، جلد 4 میں ہے، اس پہ اسلام ایمان بالکتب کے حوالے سے ڈسکشن ہے، اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ایمان بالکتب میں جو کنسیپچول کلیئرٹی یہ آرٹیکل آپ کو دیتا ہے وہ کنسیپچول کلیئرٹی سید سلیمان ندوی کی سیرت النبی میں کہیں نہیں ملے گی آپ کو۔ پوری سیرت النبی پڑھ جائیں، اس کانسیپچول کلیئرٹی کے ساتھ جب آپ وہ کتاب پڑھیں گے سیرت النبی سید سلیمان ندوی کی تو آپ کو ان کے جملوں کی سمجھ آئے گی، مگر اس کو پڑھے بغیر جب وہ جملے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے ان جملوں کے پیچھے چھپا ہوا معنی اور مفہوم آپ کو کلیئرٹی نہ دے سکے۔ تو کلیئرٹی کسی ایک نقطے پر فوکس کر کے اس کو ایکسپینڈ کرنے سے آتی ہے،
اجمالاً یا بالکل بریف فارم کے اندر جس طرح دوسرے اسکالرز نے ڈسکشن کی ہے اس سینس کے اندر اس میں آپ کو کوئی ڈسکشن نہیں ملے گی. تو یہ دو ایک چیزیں ہیں اس کے کنٹینٹس کے حوالے سے بریفلی اسپیکنگ کہ دو خوبیاں. ایک خوبی تو یہ ہے کہ اس میں جتنی ڈسکشن ہے وہ تمام کی تمام آپ کو اسلامی ماخذ یا اسلام کی دلائل کی طرف لے جائے گی. اس میں نہ صرف آپ کو نقطہ نظر سمجھنے کا موقع ملے گا بلکہ آپ کے علم میں یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس نقطہ نظر کے پیچھے اسلام کی کون سی دلیل ہے, قرآن پاک کی کون سی آیت ہے, مفسرین کے کیا اقوالات ہیں, یا حدیث نبوی کس طرح کس موضوع کے حوالے سے ہے. تو ایک تو آپ کو اسلامی ماخذ تک پہنچ جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اس طرح کی فوکس سٹڈی آپ کو کبھی نہیں ملے گی کسی اردو کتاب میں, کم از کم میری نظر سے نہیں گزری. اور برصغیر پاک و ہند میں جتنا کچھ اس موضوع پہ لکھا گیا ہے یہ اپنی نوعیت کی پہلی اور واحد تحریر ہے جو شیخ الاسلام نے اس اندازے سے لکھی ہے. یہ تھا اس کا تبصرہ اس کے کنٹینٹس کے حوالے سے. جب آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو اور بھی بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. اب دوسرا جو ہے تبصرہ کہ موجودہ معاشرے میں جو غلط فہمیاں یا سازشیں پھیل رہی ہیں اس کے حوالے سے ہم اس پہ ڈسکشن کریں. تو اس میں جو تین چیزیں ایسی ہیں جو مکالمہ بین المذاہب کے حوالے سے جو پاکستان میں اور بین الاقوامی سطح پر بھی میں نے دیکھا ہے اپنے تجربے میں, پاکستان میں جتنی بھی انٹرفیتھ ڈائلاگ کی میٹنگز میں مجھے شامل ہونے کا موقع ملا اس میں نے دیکھا کم و بیش کسی نہ کسی لیول پہ یہ تین سازشیں یا تین غلط فہمیاں, سیریس قسم کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں انٹرفیتھ ڈائلاگ کے فیلڈ میں. اور یہ وہ غلط فہمیاں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام میں ان کی اجازت ہے. تو اس حوالے سے وہ تین چیزیں کیا ہیں. نمبر ایک غلط فہمی یہ ہے کہ مکالمہ بین المذاہب کے حوالے سے یا اسلام اور انٹرفیتھ ڈائلاگ کے حوالے سے یہ جو کتابیں ہیں توریت, زبور اور انجیل کے نام سے موجودہ عیسائیوں کی, یہ وہی اصل کتابیں ہیں جو ان انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں. اور انٹرفیتھ ڈائلاگ میں ٹالرنس اور ہارمنی کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم مسلمان ازروِ قرآن اور اسلام یہ ڈکلیئر کریں کہ اس وقت موجودہ عیسائیوں کے پاس جو کتابیں ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ یہ ایگزیکٹلی وہی کتابیں ہیں جو ان انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں, اور یہ بھی اسی معنی میں حقیقی معنی میں الہامی ہے جس معنی میں قرآن پاک ہے. تو پہلی تو یہ غلط فہمی ہے. دوسرا جو کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے اور پھیلائی بھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت تک قرآن پاک کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مسیحی بھائیوں کی یا یہودیوں کی جو الہامی کتابیں ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ, نیو ٹیسٹامنٹ, جس کو وہ توریت, زبور اور انجیل کا نام بھی بعض کا دیتے ہیں, یہ بھی اسی طرح قابل عمل ہے قیامت تک کے لیے. تو قرآن بھی قیامت تک قابل عمل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہی سٹیٹس جو ہم قرآن پاک کو دیتے ہیں وہی ہم ان کتابوں کو بھی دیتے ہیں, یا قرآن ان کتابوں کو ایگزیکٹلی وہ سٹیٹس دیتا ہے. اور تھرڈلی یہ ہے کہ اور یہ سب سے زیادہ دلچسپ بھی ہے کہ ازروِ قرآن اور اسلام نجات لانے کے لیے اہل کتاب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری نہیں. اگر کوئی یہودی یا عیسائی عقیدہ توحید پر ایمان رکھتا ہے اور نیک اعمال سر انجام دیتا ہے تو ازروِ قرآن اور اسلام وہ جنت میں جائے گا, کیونکہ روز قیامت اور قرآن پاک کے مطابق اس نے یہ دو کنڈیشن پوری کر دی کہ عقیدہ توحید پر ایمان رکھے اور اعمال صالحہ پر, تو روز قیامت جنت میں جائے گا. اس کے لیے اسلام لانا ضروری نہیں ہے. ازروِ قرآن یعنی یہ خود قرآن کا دعویٰ ہے کہ مجھ پر ایمان لانا ضروری نہیں. اگر تم یہ توحید رکھتے ہو, توحید کا عقیدہ ہے, اس کے مطابق اس کے اپنے نقطہ نظر کے مطابق اگر وہ خدا کو ایک مانتا ہے اور اچھے اعمال دنیا میں کرتا ہے تو ازروِ قرآن وہ روز قیامت جنت میں چلا جائے گا. اس کے لیے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا قطعاً کوئی ضروری نہیں ہے. یہ تین اس وقت مکالمہ بین المذاہب کے نام پر سازشیں کہہ لیں, غلط فہمیاں کہہ لیں, کم علمی کہہ لیں, جہالت کہہ لیں, یہ تین نظریات ہیں جو پاکستانی معاشرے میں اور دنیا میں اکثر مقامات پر, امریکہ میں, یو کے میں, جہاں جہاں میرا جانا ہوا, جہاں جہاں میرے دوسرے دوستوں سے بات ہوئی, تو یہ تین چیزیں ہیں جو وہاں پر پائی جاتی ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اسلام اور اہل کتاب کے حوالے سے یا تحریک منہاج القرآن کا ان تین نقطہ نظر کے حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اسلام اور مکالمہ بین المذاہب کے حوالے سے
اسلام اور مکالمہ بین المذاہب کے حوالے سے یہ جو مکالمے کی آڑ میں موجودہ عیسائی کتب کو حقیقی اور اصلی قرار دینے کی جو موومنٹ چلی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے تحریک منہاج القرآن کا اس آرٹیکل میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ ذکر ہے کہ یہ وہ کتابیں نہیں ہیں جو ان انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئیں، یہ گمنام کتابیں ہیں ہمارے عقیدے کے مطابق اور ہسٹری کے مطابق۔ اگر مسیحی ان کو اپنے عقیدے کے مطابق الہامی سمجھتے ہیں تو ہم اس اخلاقی رواداری کا پاس کرتے ہوئے ہم ان کے اس عقیدے کا احترام کرتے ہیں، مانتے نہیں، کیونکہ ماننا ہمارا قرآن پاک کو ہے اور قرآن پاک کے مطابق ہم باقی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ مگر یہ جو کتابیں اس وقت توریت، زبور، انجیل کے نام سے مشہور ہیں، مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، یہ وہ کتابیں ہرگز نہیں ہیں۔ تو یہ نقطہ نظر صراحت کے ساتھ تحریک منہاج القرآن کا بہت عرصے سے، ڈے ون سے، آپ کو یاد ہوگا مناظرہ ڈنمارک ہوا تھا 80s میں، اس کے بعد پھر مناظرہ ڈنمارک پہ یہ کتاب آئی تھی اور رویداد مناظرہ ڈنمارک، اس کا جو کمپائلیشن ہے یہ بھی میرے ہاتھ کی ہے، اس کی ایڈیٹنگ کمپائلیشن، اور یہ بھی تحریک منہاج القرآن سے چھپی ہے۔ اس میں پورے کا پورا جو پوائنٹ آف ویو یہ لیا گیا کہ یہ وہ کتابیں نہیں ہیں جو قرآن پاک میں جس کا ذکر ہے۔ قرآن پاک جس توریت، زبور، انجیل کا ذکر کرتا ہے، یہ وہ کتابیں ہیں یا یہ وہ وحی ہے جو ان انبیاء علیہ السلام پر ان کی حیات میں نازل ہوئیں اور انہوں نے اپنی زبان سے اس کلام کو بیان کیا۔ تو جو ان کی زندگی میں ان کے اوپر وحی نازل ہوئی اور اپنی زندگی میں انہوں نے اس وحی کو اپنے لفظوں میں بیان کیا، ان لفظوں کو اور اس کے معنی اور مفہوم کو ہم توریت، زبور اور انجیل بولتے ہیں۔ جبکہ موجودہ توریت، زبور اور انجیل ان انبیاء علیہ السلام کے کئی سو سال بعد اور کئی کے معاملات میں کئی ہزار سال بعد جا کے لکھی گئی ہیں، یہ ان انبیاء علیہ السلام کی دور میں نازل نہیں ہوئی۔ اس میں اگر آپ چاہیں تو فہرست کتب اور کیسر میں تحریک کا نقطہ نظر جاننا چاہیں تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ایمان بالکتب فہرست کے اوپر 85 پیج پیج 88 پر ایمان بالکتب میں اصل انجیل عیسیٰ، انجیل برناباس اور اسلامی تصور نجات پر گفتگو ہے، اور قرآن کے الہامی اور بائبل کے غیر الہامی ہونے پر گفتگو ہے۔ اسی طرح تقابل ادیان کے حوالے سے پیج 91 پر مناظرہ ڈنمارک، اس کی رویداد ہے، پھر مناظرہ ڈنمارک انگلش میں اور اردو میں جو اس کی ڈسکشنز ہیں وہ اس کی ساری ویڈیوز اویلیبل ہیں۔ اس کے علاوہ انگلش کا آپ سارا اس میں دیکھ لیجئے گا کہ جا بجا تحریک نے ڈے ون سے یہی پوائنٹ آف ویو رکھا ہوا ہے کہ یہ وہ اصل کتابیں نہیں ہیں، لہٰذا مکالمہ بین المذاہب کے نام پر یا اسلام اور اہل کتاب کے درمیان اچھے تعلقات کے فروغ کے نام پر بنیادی عقیدہ چینج نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ عقیدہ ہے جو 1400 سال سے امت مسلمہ کا قائم ہے، اور اس پہ بے شمار کتابیں علماء کرام نے، اسکالرز نے لکھی ہے۔ اب اس کتاب کے اندر یہ جو پہلی غلط فہمی ہے کہ کیا یہ وہی اوریجنل کتابیں ہیں یا نہیں ہیں، تو اسلام اور اہل کتاب کے حوالے سے صراحتاً پیج 27 پہ شیخ الاسلام نے لکھا ہے کہ تیسرے سوال کو ہینڈل کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور سوال یہ تھا کہ توریت اور انجیل میں تحریف کا ہے کہ جن کتابوں کو یہ لوگ آج مانتے ہیں وہ حقیقی اور اصلی کتابیں نہیں جو نازل ہوئی تھیں، بلکہ محرف اور متبدل ہیں، سو واضح رہے یہ معاملہ بھی نیا نہیں۔ ان کتابوں میں تحریف نزول قرآن اور بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 صدیاں پہلے ہو چکی تھیں، یہ تاریخ سے بھی ثابت ہے اور اس کا قرآن مجید میں جا بجا ذکر آیا ہے۔ تو شیخ الاسلام نے واضح طور پہ اس آرٹیکل میں کہہ دیا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ یہ وہ کتابیں نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کئی صدیاں پہلے یہ کتابیں کرپٹ اور چینج ہو چکی ہیں۔ آج ہمارے پاس جس شکل میں ہے اس میں خدا کا کلام بھی ہے اور انسان کا کلام بھی ہے، یعنی یہ اپنی اوریجنل حالت پر ہمارے پاس اس وقت اویلیبل نہیں ہے۔ تو کیا اللہ کا کلام ہے، کیا انسان کا کلام ہے، اس کا واحد اور واحد معیار قرآن پاک ہوگا کہ جس چیز کی قرآن پاک تصدیق کر دے گا وہ چیز ہمارے لیے قابل قبول ہوگی ان کی کتابوں میں سے، اور جس چیز کو قرآن پاک ریجیکٹ کر دے گا وہ ان کی کتابوں میں اگر اویلیبل ہے تو وہ تحریف کا نتیجہ ہوگی۔ تو ان کتابوں میں کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، اس کا سول ایک ہی کرائٹیریا ہے، وہ قرآن پاک، اور اس میں جا بجا اس عقیدے کی تصریح کی گئی ہے۔
تو اس آرٹیکل نے پہلی معاشرے میں پہلی بھی غلط فہمی کی تردید کر دی۔ نمبر 2، دوسرا جو ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ یہ کتب بھی تا قیامت رہنمائی کے لیے۔ اب آپ کو دلچسپ بات میں یہ بتا دوں کہ یہ عقیدے مارکیٹ میں تو پھیلے ہیں، مختلف میٹنگز میں بھی نظر آتے ہیں، مگر اس کو سب سے زیادہ دلچسپ انداز سے جو پھیلایا ہے وہ بڑی معروف شخصیت ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو۔ ان کی کتاب ہے اسلام، مفاہمت اسلام، جمہوریت اور مغرب، اور یہ بیسیکلی کتاب پہلے آئی تھی انگلش میں، ریکنسیلیشن، اور اس کا جو اردو کا ترجمہ ہے یہ جہانگیر بدر صاحب نے کیا ہے۔ اور میں پہلے آپ کو اس میں پڑھ کے بتاتا ہوں، کیونکہ یہی جو کنفیوژن اکثر مارکیٹ میں آپ کو مختلف محفلوں میں ملے گی، یہی کنفیوژن اس کتاب میں بھی درج ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسلام فہمی اور اس کا کمپیریزن شیخ الاسلام کی اسلام کے حوالے سے جو انڈرسٹینڈنگ ہے، ان دونوں کا کمپیریزن بھی آپ کو مل جائے گا۔ اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کتاب میں جو اسلام کا نقطہ نظر پیش کیا گیا ہے اس کو یہ کس طرح سے ایویلویٹ کرتے ہیں شیخ الاسلام کی۔ اب جو محترمہ نے بڑا دلچسپ اس میں رکھا ہے کہ اس کا جو پہلا ہے چیپٹر وہ ہے اسلام کی داخلی جنگ، اور اس کا چیپٹر 2 ہے سوری، اور اس کا ہے کہ اسلام کی داخلی جنگ، جمہوریت بامقابلہ آمریت، اعتدال پسندی بامقابلہ انتہا پسندی۔ یعنی انہوں نے ڈویژن کر لیا ہے کہ کچھ لوگ جو میں اس چیپٹر میں جو ڈسکشن ہوں گی اس کے نتیجے میں کچھ لوگ جمہوریت پسند ہوں گے اور کچھ لوگ آمریت پسند، اور کچھ لوگ انتہا پسند ہوں گے اور کچھ لوگ اعتدال پسند ہوں گے۔ اور انہوں نے جو اسلام کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اب یہ جو دوسری میں نے کہا تھا کہ مس انڈرسٹینڈنگ کہ قرآن پاک کے اور اسلام کے نقطہ نظر کے مطابق جو ہماری کرسچنز کی بکس ہیں یہ اسی حیثیت میں اسی طرح تا قیامت قابل عمل ہیں جس طرح قرآن۔ تو یہ محترمہ کا قول ہے بیسیکلی۔ تو انہوں نے پیج 40 کے اوپر لکھتی ہیں کہ عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید اور قرآن صرف اپنے نزول کے دور کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ ان کا وجود ہمیشہ کے لیے ہے، ان کی رہنمائی ہر دور کے لیے ہے۔ اب یہ محترمہ کا پوائنٹ آف ویو ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی نقطہ نظر ہے، اور اگر میں اس کو نہیں مانتا اس نقطہ نظر کو تو محترمہ نے اپنے چیپٹر کی جو ہیڈنگ دی ہے اس کے مطابق میں اعتدال پسند نہیں ہوں گا، انتہا پسند ہوں گا۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ نقطہ نظر محترمہ کا غلط ہے تو میں انتہا پسند ڈکلیئر ہو جاؤں گا۔ اب یہ جو سیکنڈ پوائنٹ آف ویو ہے کہ کیا یہ بھی کتابیں قرآن پاک کی موجودگی میں قیامت تک اسی طرح قابل عمل ہیں یا نہیں ہیں، تو جمہور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ توریت، زبور اور انجیل یہ اپنے اپنے دور میں قابل عمل تھیں اور یہ خدا کی طرف رہنمائی کرنے کا واحد ذریعہ تھیں۔ جب قرآن پاک کا نزول ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور قرآن پاک کے نزول کے بعد اب جتنی بھی پہلی کتابیں ہیں وہ سب کے سب منسوخ ہو گئی ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے خدا کی قربت اور خدا تک رسائی کا صرف ایک ذریعہ ہوگا، اور وہ ہوگا رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک۔ یعنی قرآن پاک کی روشنی میں ہی ڈیسائیڈ ہوگا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ قرآن پاک کے بتائے ہوئے رستے پر ہی چل کے خدا پایا جا سکے گا، اس کے علاوہ جتنے رستے ہیں وہ سب منسوخ ہو گئے ہیں۔ مگر اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ پرانی کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، تو منسوخی ہم اوریجنل کتابوں کے حوالے سے کہتے ہیں۔ جو سرے سے اوریجنل ہی نہیں ہے اس کی منسوخی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی جس طرح موجودہ کتابیں ہیں توریت، زبور، انجیل، جس کو وہ ہمارے مسیحی بھائی کہتے ہیں کہ یہ ہماری توریت ہے، یہ زبور ہے، یہ انجیل ہے، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ وہی کتابیں ہیں جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، تو ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ اصل ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ اصل ہی نہیں ہے تو ان کی منسوخی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کتابیں اپنی اصل حالت میں ہوتیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر موسیٰ میرے زمانے میں موجود ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو ان کو بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ میرے دائرہ رحمت میں آتے، میرے امتی بنتے، اور جب وہ میرا زمانہ پاتے تو ان کی شریعت منسوخ ہو جاتی، پھر فائنل میری ہی شریعت موسوی کا اپڈیٹ ورژن بن کے آگے چلتی۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کتابیں اپنی اصل حالت میں
یہ نہیں ہے، لہٰذا ان کی منسوخ ہونے نہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ منسوخ ہونے کا عقیدہ ہمارا اصل کتابوں کے متعلق ہے کہ اگر وہ اصل آج بھی ہوتی تو وہ منسوخ ہو جاتی ہیں، چونکہ اصل ہیں ہی نہیں تو منسوخ ہونے کا اس میں بھی نہیں ہے۔ اب یہی عقیدہ جو ہے ان کتابوں کا ہاں، یہ صفحہ نمبر 9 پہ شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب تمام کتب و صحائف سابقہ کی ناسخ اور آپ کی شریعت تمام شرائع سابقہ کی ناسخ ہے، اور قیامت تک صرف اسی شریعت کو واجب العمل رہنا ہے۔ اور پھر یہی بات آگے چل کے دوسرے لفظوں میں یوں فرماتے ہیں، ہاں صفحہ نمبر 12 پہ، گویا حضور کے مبعوث ہو جانے کے بعد ساری خیر و رحمت کا مدار آپ ہی کی ذات گرامی پر قائم کر دیا گیا ہے، سو حضور کی نبوت اور رسالت پر ایمان، آپ کی نسبت محبت اور اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ادب و نصرت کے بغیر نہ کسی کا سابقہ ایمان برقرار رہا اور نہ ہی اس کے لیے کوئی اخروی نعمت و سعادت بچی۔ وہ بلا شک و شبہ کفر و ضلالت اور ابدی محرومی و شقاوت کا شکار ہو گیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کے آنے کے بعد، قرآن پاک کے نزول کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے آنے کے بعد اب اگر کوئی اصل شریعت، پہلی شریعت اپنی اصل حالت پر بھی قائم ہوتی تو وہ منسوخ ہو چکی ہے، اور آج جس بھی شکل میں قائم ہے اس شریعت کے نام کے حوالے سے وہ ویسے بھی منسوخ ہوگی۔ اب قیامت تک کے لیے معیار حق اور باطل کا صرف ایک ہوگا، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک اور شریعت اسلامیہ۔ تو اس میں اس آرٹیکل میں بھی اس سیکنڈ جو کنفیوژن ہے بعض لوگوں نے جو پھیلائی ہے کتابوں میں لکھ کر یا مختلف ٹیکٹس یوز کر کے، کمیونیکیشنل ٹیکٹس یوز کر کے اپنی محفلوں میں جو اشارتاً یا کنایتاً یہ باتیں منوانے کی جو کوشش کی ہے، تو اس آرٹیکل میں ان کو کاٹ کے رکھ دیے شیخ الاسلام نے۔ اب تیسری چیز جو اس میں تھی کنفیوژن کہ نجات لانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، اس کے حوالے سے اب محترمہ لکھتی ہیں صفحہ نمبر 41 پر کہ قرآن محض دیگر ادیان سے رواداری برتنے کی تبلیغ ہی نہیں کرتا، بلکہ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ تمام وحدانیت پرست مذاہب نجات کا باعث ہو سکتے ہیں۔ اور پھر پیج 42 پر، قرآن ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم رکھتا ہے جو ایک سچے خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور ایک اچھی اور پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں۔ اس کا یہ دعویٰ نہیں کہ صرف اسلام ہی نجات کا واحد رستہ ہے۔ پھر جو اور دلچسپ بات کہ روز قیامت کس طرح فیصلہ ہوگا، پیج 49 پہ لکھتے ہیں کہ اسلام کے مطابق مسلمان، یہودی، عیسائی اور وہ سب جو خدائے واحد پر یقین رکھتے ہیں، ان سے دنیا میں ان کے انسانی طرز عمل کے مطابق خدا حساب لے گا، اور اس دین کی بنیاد پر نہیں جس پر وہ کاربند ہے۔ یعنی روز قیامت اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عیسائی اور ایک مسلمان پیش ہوئے ہیں تو مسلمان کے اعمال ٹھیک نہیں تھے مگر عیسائی کے اعمال اچھے تھے، نیک نامی کے ساتھ وہ رائے زندگی میں، تو اچھے اعمال ہونے کی بنیاد پر وہ عیسائی جنت میں جائے گا اور مسلمان برے اعمال کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا۔ مسلمان کو مسلمان کے عقیدے کو اپنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی اصل فیصلہ بخشش کا اعمال کی بنیاد پر ہوگا، عقیدے کی بنیاد پر نہیں۔ اور اگر میں محترمہ کے اس نقطہ نظر کو نہ مانوں تو میں انتہا پسند ڈکلیئر ہو جاؤں گا، اعتدال پسند نہیں۔ اب یہ نقطہ نظر کہ اور اس محترمہ کے اس عقیدے کے مطابق پھر ہر آدمی جس کے اعمال اچھے ہیں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے اپنے مذہب میں رہتے ہوئے اچھے اعمال کر کے جنت میں جا سکتا ہے۔ تو اسلام کے آنے کا پریکٹیکلی کوئی فائدہ نہیں ہوا، پھر ہر مذہب ٹھیک ہو گیا، جو جس مذہب میں بھی ہے، خواہ وہ الہامی ہے یا نہیں ہے، اگر وہ اچھے اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے وہ سرخرو ہوگا اور وہ بخشا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، محترمہ کے اس دعوے کی روشنی میں قرآن پاک کے آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اسلام کے آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اب شیخ الاسلام نے اس تھاٹ کو، اس نظریے کو کس طرح سے دیکھا ہے، تو انہوں نے فرمایا ہے، یہ جب یہود و نصارہ کی نسبت فرمایا ہے پیج 22 پہ
کہ یہود و نصارہ کی نسبت شرعی حکم کیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ تو ان یہود و نصارہ کو اس لیے دیا گیا کہ اصلاً ان پر ایک کتاب نازل ہوئی تھی. اب وہ کتاب اپنی اصلی حالت میں اویلیبل ہے یا نہیں ہے، چونکہ اصلاً وہ کتاب پر ایمان لانے والے تھے تو لہٰذا ان کو اہل کتاب کا ٹائٹل دے دیا. مگر اس کا یہ ہرگز نہیں ہے مطلب کہ اہل کتاب کا عنوان دینے کے بعد ان کو یہ خوشخبری دے دی گئی کہ چونکہ ہم نے تم کو یہ اہل کتاب کا عنوان دے دیا، اب تم اپنے مذہب کے مطابق یہودیت اور نصرانیت کے مطابق اچھے اعمال کرو گے تو بخشے جاؤ گے. نہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب آگے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہاں پیج 25 پہ انہوں نے لکھا ہے مختلف قرآن پاک کی آیات کو اور پھر حدیث کو، بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ قسم ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس امت میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو میری نبوت کی خبر سنے، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ شخص مر جائے حالانکہ وہ میرے لائے ہوئے دین پر ایمان نہ لایا ہوا ہو، تو وہ شخص جہنم کے سوا کسی شے کا حقدار نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ بے شمار ایسی آیات بھی ہیں قرآن پاک کی جس میں یہ ہے کہ رسالت محمدی یا اسلام پر ایمان لائے بغیر بخشش نہیں ممکن. اب پیج 25 پہ اس حدیث کو کوٹ کرنے کے بعد شیخ الاسلام فرماتے ہیں، اس لحاظ سے تمام غیر مسلم طبقات، خواہ وہ یہود و نصارہ ہوں یا دیگر کفار و مشرکین اور غیر مشرکین، جنہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول نہیں کیا، سب کے لیے ایک ہی حکم ہے. اور اس اور جگہ سے بھی بڑی دلچسپ یہ پیج 7 پہ انہوں نے فرمایا شیخ الاسلام نے کہ یعنی مومن ہونے کے لیے تمام انبیاء اور رسل پر ایمان کا تسلسل ضروری ہے. اور جس طرح یہودیت میں تھے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو جو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان گئے وہ مومن قرار پائے، جنہوں نے انکار کیا وہ دار اسلام سے خارج ہو گئے، دار ایمان سے خارج ہو گئے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہود و نصارہ تھے اس میں دو طرح کے طبقے تھے. ایک تو وہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی ڈکلیئر نہیں کرتا تھا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے کے ساتھ ہی کافر ہو گئے. اور دوسرا وہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اپنے ایمان کے تسلسل کو، اس کی کنٹینیوٹی کو مینٹین رکھا اور وہ دار اسلام میں خارج ہو گئے. اب شیخ الاسلام نے یہ فرمایا پیج 7 پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الغرض جنہوں نے سلسلہ بعثت کے تسلسل کے ساتھ اپنے ایمان کی تجدید جاری رکھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء اور رسل پر ایمان کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی پیروی اختیار کر لی اور اللہ تعالیٰ کے نظام رسالت اور سلسلہ بعثت انبیاء کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، وہ مومن رہے. اور جنہوں نے پہلے انبیاء اور رسول کو تو مانا مگر اپنے زمانے میں مبعوث ہونے والے رسول کے منکر ہو گئے، وہ کافر ٹھہرے، کیونکہ ان پر ایمان لانا ان کے لیے واجب تھا اور یہ سابقہ انبیاء اور رسول پر ایمان کا ہی تسلسل تھا. اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو حضور کی ذات گرامی، آپ کی نبوت و رسالت اور آپ کی کتاب و شریعت کو ظاہر و باطن سے ماننا مدار ایمان قرار پا گیا. سو جو لوگ آپ پر اور آپ کی کتاب پر اور آپ کی شریعت پر ایمان لے آئے وہی مومن ہوئے، اور جو آپ پر نازل ہونے والی کتاب اور آپ کی شریعت و سنت کے منکر ہوئے وہی کافر ٹھہرے، خواہ وہ سابقہ کتب و شرائع پر اپنا عقیدہ برقرار ہی کیوں نہ رکھے ہوئے ہوں. آج اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے، اسلام کا پیغام سمجھے اور وہ پریفر کرے کہ میں یہودی رہوں گا یا عیسائی رہوں گا، تو قرآن اور اسلام کے نقطہ نظر سے وہ کافر ٹھہرے گا، یعنی وہ کفر کا مرتکب ہوگا. اس کا ایمان تبھی ایکسیپٹیبل ہوگا
اس کے ایمان کی تقویت تبھی ہوگی جب وہ اپنے ایمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے ساتھ اٹیچ کر دے، کنٹینیوٹی جب دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ تو شیخ الاسلام نے اپنی تحریروں میں اس نقطہ نظر کی کہ جو چاہے اپنے مذہب کے اوپر عمل کرے اور وہ سیدھا جنت میں جا سکتا ہے، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے تشریف لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا نجات کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس نقطہ نظر کو، محترمہ کے نقطہ نظر کو، اور وہ سب لوگوں کو جو اس نقطہ نظر کو اپنائے ہوئے ہیں، شیخ الاسلام نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کلیئر کر ڈیفائن کر دیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور اب شیخ الاسلام محترمہ بے نظیر کے نقطہ نظر کے مطابق انتہا پسند ٹھہرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے نقطہ نظر سے متفق نہیں ہے۔ تو یہ سیکولر لبرلزم ہے، یہ سیکولر ایکسٹریمزم ہے، تو یہ سیکولر ٹیررزم ہے کہ جو میری بات مانے وہ اعتدال پسند ہے، جو میری بات نہ مانے وہ انتہا پسند ہے۔ یہی وہ نقطہ نظر ہے جو بعض مذہبی تنظیموں میں پایا جاتا ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے بعض سیکولر لوگ میدان میں اترے ہیں۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ سیکولر لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ تین چیزیں ہم نے ڈسکس کی کہ شیخ الاسلام نے تین چیزوں کا دفاع کیا ہے۔ ایک تو اس عقیدے کا دفاع کیا ہے کہ جو موجودہ کتابیں ہیں عیسائیوں کی، جس کو وہ توراۃ، زبور اور انجیل کا نام دیتے ہیں، وہ اصل نہیں ہے، یہی جمہور مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ ایک تو اس عقیدے کو ڈیفینڈ کیا ہے اس تحریر کے اندر۔ دوسرا یہ نقطہ نظر کہ یہ کتابیں قیامت تک قرآن پاک کی طرح قابل عمل اور قابل عمل ہیں اور یہ منسوخ نہیں ہوئی۔ تو پہلی بات تو شیخ الاسلام نے یہ کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا کہ یہ وہ اصل کتابیں ہی نہیں ہیں، تو لہٰذا ان کے قابل عمل ہونے کا یا ان کے منسوخ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور رہا ان کے قابل عمل ہونے کا معاملہ، تو آپ شیخ الاسلام کے اسلام کے تصور قانون پر لیکچر سنیں، فہرست میں آپ کو بے شمار مل جائیں گے جو نیپا میں اور مختلف جگہوں پہ دیے ہیں۔ اس میں کمپیریزن میں شیخ الاسلام نے پرانی کتابوں کا اور قرآن پاک اور اسلامی شریعت کا موازنہ کیا ہے کہ اسلام کس سینس میں قابل عمل ہے قیامت تک، اور پرانی کتابیں کس سینس میں قابل عمل نہیں تھیں، جس کی وجہ سے چرچ اور اسٹیٹ کے کلیشز ڈیولپ ہوئی اور یہ سپریشن وجود میں آئی۔ اور تیسری بات کہ اسلام اور مکالمہ بین المذاہب اور اسلام اور اہل کتاب کے درمیان جو تعلقات کی نوعیت ہے، وہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے یا اپنے امن پسند یا پیار اور محبت کے مخلص، اس پیار و محبت میں مخلص ہونے کے لیے یہ نقطہ نظر پیش کریں کہ جناب دیکھیے ہم مسلمان اس قدر امن پسند ہیں کہ اگر آپ ہمارے نبی کو نہ مانیں، ہماری کتاب کو نہ مانیں، ہمارے مذہب کو نہ مانیں، صرف اپنے مذہب کے مطابق عمل کرتے رہیں تو آپ جنت میں چلے جائیں گے، یہی ہمارا مذہب ہمیں پریچ کرتا ہے۔ یعنی اسلام کی یہ تشریح، یہ تعبیر اس قدر احمقانہ، اس قدر بیس لیس ہے کہ آپ کو قرآن و سنت میں کوئی ایک بھی دلیل اس کے حق میں نہیں ملے گی۔ تو یہ تین چیزیں جو شیخ الاسلام نے ڈیفینڈ کی، اور آخر میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں تھیں کہ دو اصطلاحات جنہوں نے بڑی کنفیوژن کریٹ کی ہے۔ ایک تو یہ تھی کہ بعض لوگوں نے ان غلط فہمیوں کو لے کر اچھا خاصا یہ پروپیگنڈا بھی کیا ہے۔ دو چیزیں، ایک تو اہل کتاب کی اصطلاح اور دوسرا ایک اہل ایمان کی اصطلاح۔ تو اہل کتاب کی اصطلاح کے متعلق شیخ الاسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جمہور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق چونکہ ان پر کتاب نازل ہوئی تھی تو اصلاً یہ اہل کتاب ہیں، مگر اب اس کتاب کے بعد جو اس کے ساتھ جو عقائد تھے، وہ عقائد میں بھی بگاڑ پیدا ہوا، اس میں کفریہ عقائد بھی شامل ہوئے، اصل کتابیں بھی تحریف کا شکار ہوئیں، اب وہ اصل کتابیں بھی ان کے پاس نہیں ہیں۔ تو ان تمام تر باتوں کے باوجود قرآن پاک نے اور اسلام نے، شریعت اسلامیہ نے ان کو اہل کتاب کا ٹائٹل اس سینس میں دیا ہے چونکہ یہ اصلاً کتاب کو ماننے والے تھے۔ تو اہل کتاب جب ان کو کہتے ہیں، یعنی یہ کفار اور مشرکین میں نہیں آئیں گے، یہ اہل کتاب میں آئیں گے۔ بلا شبہ ان کے بے شک بعض عقیدے کفر کے اس میں ہوں، مگر ان ساری باتوں کا قرآن پاک میں ذکر کر کے ان کو قرآن پاک نے اصطلاح اہل کتاب کی دی ہے۔ اور اس میں بڑی اچھی انہوں نے ایک ریسرچ کوٹ کی ہے جو میں آپ کو پیج 28 پہ، چنانچہ ان تمام کتابی تحریفات اور اعتقادی خرافات کے باوجود جب ان کا یعنی یہود و نصارہ کا اہل کتاب ہونا قرآن و سنت نے برقرار رکھا ہے تو ہم اس میں کیسے تعامل کر سکتے ہیں؟
ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہود و نصارہ کو قرآن مجید میں 31 مرتبہ اہل کتاب کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، جبکہ 16 مرتبہ الذین اوتوا الکتاب کہہ کر اور 8 مرتبہ آتیناہم الکتاب کہہ کر خطاب کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہود و نصارہ کو انہی عقائد و اعمال کے مجموعے کے ساتھ نہ صرف اہل کتاب تسلیم کیا ہے بلکہ اس عنوان کی تسلسل کے ساتھ توثیق کی ہے۔ اسی طرح حدیث، تفسیر، سیرت کی کتاب میں 30,000 سے زائد مرتبہ ان کا ذکر اہل کتاب کے عنوان سے آیا ہے، جبکہ مذاہب اربعہ کی کتب فقہ اور کتب عقائد میں 15,000 سے زائد مرتبہ اسی عنوان سے ان کا ذکر ملتا ہے۔ اور وہ آگے فرماتے ہیں شیخ الاسلام کہ احادیث نبوی، آثار صحابہ و تابعین، اقوال سلف و صالحین اور اکابر علماء فقہا امت کی تصانیف میں انہیں ابنیت، الوہیت اور تثلیث وغیرہ جیسی اعتقادی تحریفات اور خرافات کے باوجود ہمیشہ اہل کتاب ہی لکھا گیا ہے۔ 15 صدیوں پر مشتمل اسلامی تاریخ میں کسی ایک عالم اور فقیہ نے بھی ان کے لیے اسی عنوان کے حوالے سے اختلاف نہیں کیا۔ آج اس قسم کی بحث کو جنم دینا در حقیقت قرآن و سنت کی تعلیمات اور پوری اسلامی تاریخ کو رد کرنے کے مترادف ہے۔ تو ایک تو یہ، پھر اس کے بعد پیج 28 پہ انہوں نے جو کیٹیگرائز کیا ہے مختلف ادیان کو تاریخی حوالے سے اور سامی مذاہب اور غیر سامی مذاہب کے حوالے سے، تو یہ بھی آگے پڑھنے کے قابل ہے۔ بٹ اہل کتاب کی جو اصطلاح ہے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ان کے پاس کتابیں اپنی اصل حالت میں ہیں، اور اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ان کے عقیدے بھی اصل کتاب کے مطابق ہیں۔ یہ صرف ایک عنوان دے دیا گیا ہے تاکہ ان کی پہچان یہ ہو کہ اصلاً یہ کتاب پر ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ اسی طرح ایک اور ٹرم استعمال کی گئی جس پہ بڑا شور مچا کہ یہ اہل ایمان ہیں، بلیورز۔ تو اگر آپ قائد محترم کی یا شیخ الاسلام کی وہ ویڈیو دیکھیں جس میں انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا، جس کی بیسس پہ یہ شور اٹھا کہ جو آج کے جو یہود و نصارہ ہیں یہ بیسکلی اہل ایمان میں سے ہیں، تو اسی ویڈیو میں انہوں نے پھر آگے فردر کیٹیگرائز کیا کہ اہل ایمان میں بھی آگے 2 کیٹیگریز ہیں، ایک مسلمان اور ایک اہل کتاب۔ تو اہل کتاب کو یعنی اہل ایمان میں 2 گروپ ہیں، ایک مسلمانوں کا اور ایک اہل کتاب کا۔ اس 2 گروپوں میں مسلمان وہ طبقہ ہے جو اپنے ایمان کی اصل حالت پر قائم ہے، اور اس میں سے جو دوسری کیٹیگری ہے اہل کتاب کی، اہل ایمان میں سے وہ طبقہ ہے جو اصلاً کسی کتاب پر ایمان رکھتا تھا، جو اصلاً جس کے عقیدے بھی ٹھیک تھے، جو اصلاً وحی پر ایمان رکھتا تھا، جو اصلاً ایک نبی پر ایمان رکھتے تھے۔ تو جس طرح اہل کتاب کہہ دیا کہ وہ اصلاً کسی کتاب پر ایمان رکھتے تھے، آج بے شک وہ کتابیں اپنی اصل حالت پر موجود نہیں ہیں، اسی طرح ان کو اصلاً اہل ایمان کہہ دیا گیا، بے شک وہ اب ایمان کی اصل حالت پر اب قائم نہیں ہے۔ تو اب ایمان کی اصل حالت وہی ہے جو اسلام نے، قرآن نے اور شریعت اسلامیہ نے ڈکلیئر کر دی ہے۔ تو اس لیے میرے نزدیک تو یہ 2 جو ٹرمز ہیں اہل کتاب اور اہل ایمان، یہ اتنی کوئی کنفیوژن پھیلانے والی ٹرمز نہیں ہے، یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اس قسط میں، پہلی قسط میں قائد محترم نے، شیخ الاسلام نے اس کو کلیئرٹی کے ساتھ ڈیفائن کر دیا ہے۔ اگر کسی نے پڑھے بغیر فتویٰ دینا ہے، اور اگر کسی نے سن کر سمجھے بغیر، اگر آپ کوئی کسی سے جملہ سنتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آئی اور آپ سمجھتے ہیں مجھے مزید پوچھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس پر تبصرہ کرنے سے پہلے میں اپنی سمجھ کو اچھی طرح ایویلویٹ کر لوں کہ واقعی مجھے جو سمجھ آئی ہے یہ وہی ہے جو بولنے والے نے کے دماغ میں تھی یا نہیں تھی، تو ایک جملہ اٹھا کے پھر اس کو اپنی مرضی کے مطابق انٹرپریٹ کرنا اور کسی کے بولے ہوئے جملے کو اپنی مرضی کا معنی اور مفہوم پہنا کر آگے پروپیگیٹ کرنا، یہ منافقین اور مسخروں کی علامت ہے۔ ان کو ہم جواب دینے کے مجاز نہیں ہیں۔ تو وہ سیریس قاری جو پڑھنے لکھنے کا شوقین ہے، جس کو جو ریسرچ بیس اسٹڈی کر کے اپنے نقطہ نظر کو فارم کرتا ہے، ایویلویٹ کر کے اپنے نقطہ نظر کو ڈیزائن کرتا ہے، ہم اس سے مخاطب ہیں۔ تو اہل کتاب کی جو ٹرم ہے، یہ یہود و نصارہ کو دینے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ یہ تاکہ انڈیکیٹ ہو سکے کہ یہ اصلاً کسی کتاب پر ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ اسی طرح ان کو جب اہل ایمان میں کی کیٹیگری میں داخل کیا تو یہ اس ایکویلٹی یا اس معنی اور مفہوم کے مومنین نہیں ہیں جس معنی اور مفہوم کے مومنین اسلام اور مسلمان ہیں۔ یعنی ہم بھی اہل ایمان ہیں، مگر ہمارے اہل ایمان ہونے کا معنی اور مفہوم کچھ اور ہے، ان کے اہل ایمان ہونے کا معنی اور مفہوم کچھ اور ہے۔ تو معنی اور مفہوم کو جب آپ سمجھیں گے تو آپ کی جو ٹرمز بولی گئی ہیں، جو لفظ بولے گئے ہیں، اس کے جب طے تک پہنچیں گے تو آپ کا مائنڈ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ
کلیئر ہو جائے گا. جب بغیر سنے کسی پر تبصرہ کریں گے تو بغیر سنے جب تبصرے ہوتے ہیں تو اس تبصرے پہ انسان خاموش رہے تو وہ بہترین جواب ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بے شمار ایسی ڈسکشنز ہیں جو اس آرٹیکل کے مختلف اینگل کے حوالے سے ہو سکتی ہیں. یہ بریفلی اس حد تک تبصرہ ہے جس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی اس کتاب کو پڑھے تو یہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں اگر آپ اس کو ذہن میں رکھ کے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کا لطف دوبالا ہو جائے گا اور اس کی اوریجنل اور اصل سمجھ اس آدمی کو آئے گی جس نے عرصہ دراز اسلام اور عیسائیت کے حوالے سے نہ صرف پریکٹیکل ایکسپیرینس گین کیا ہوگا بلکہ کتابوں کو بھی پڑھا ہوگا. اور اہل کتاب کی یہ جو ٹرم ہے کہ یہ صرف ان لوگوں کو علامتی طور پر دی گئی ہے, یہ صرف شیخ الاسلام کا ہی موقف نہیں ہے. سیمپل کے طور پہ میں نے سوچا آپ کو یہ تعارف کروا دوں. یہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ہیں, تفسیر معرف القرآن. یہ مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں اور دارالعلوم مسلک دیوبند کے بہت بڑے عالم دین ہیں. ان کی جو جلد 3 ہے اور صفحہ نمبر 5 ہے. تو انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ موضوع لیا ہے کہ اگر چونکہ ان کے پاس تو اصل کتاب ہے ہی نہیں یہودا نصارہ کے پاس, تو پھر ان کو اہل کتاب کیوں کہتے ہیں. تو انہوں نے اپنی تفسیر میں اس کا جواب یہ دیا ہے, صفحہ نمبر 48 ہے جلد 100 میں. اب رہا یہ معاملہ کہ یہود و نصارہ کو اہل کتاب کہنے اور سمجھنے کے لیے کیا یہ شرط ہے کہ وہ صحیح طور پر اصلی توریت اور انجیل پر بھی عمل کرتے ہوں, یا محرف توریت اور انجیل کا اتباع کرنے والے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کو خدا کا شریک قرار دینے والے بھی اہل کتاب میں داخل ہیں. یہ سوال ہے. اب اس کا جواب یہ دے رہے ہیں مولانا شفیع صاحب. سو قرآن کریم کی بے شمار تصریحات سے واضح ہے کہ اہل کتاب ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ وہ کسی آسمانی کتاب کے قائل ہوں اور اس کی اتباع کرنے کے دعوے دار ہوں, خواہ وہ اس کی اتباع میں کتنی گمراہیوں میں جا پڑے ہوں. قرآن کریم نے جن کو اہل کتاب کا لقب دیا انہی کے بارے میں یہ بھی جا بجا ارشاد فرما دیا کہ یہ لوگ اپنی آسمانی کتابوں میں تحریف کرتے ہیں. اور پھر آگے چل کے فرماتے ہیں کہ ان حالات اور صفات کے باوجود جب قرآن نے ان کو اہل کتاب قرار دے دیا تو معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ جب تک یہودیت اور نصرانیت کو بالکل نہ چھوڑ دیں وہ اہل کتاب میں داخل ہیں, خواہ وہ کتنے ہی عقائد فاسدہ اور اعمال سیئہ میں مبتلا ہوں. تو اسی طرح یہ مولانا مفتی شفیع مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کا نقطہ نظر بھی یہ ہے. اسی طرح بہت زیادہ اور بے شمار مفسرین کو پڑھیں گے تو ان کا نقطہ نظر بھی وہی ہے جو شیخ الاسلام کا ہے. اب صرف یہ ہے کہ آدمی پڑھنے لکھنے کا ذوق رکھے اور اس شیخ الاسلام کی تحریر کو پڑھ کر جو اس کو سمجھ آتا ہے اس کو بنیاد بنانے کی بجائے اپنی سمجھ کو جو اس کو ان کی کتابیں یا تحریریں پڑھ کے سمجھ میں آیا ہے پہلے اپنی سمجھ کو بھی ایویلویٹ کرے تاکہ جو چیز مجھے سمجھ میں آئی ہے کیا ایگزیکٹلی وہ وہی ہے جو شیخ الاسلام لکھنا چاہ رہے ہیں, کیا یہ وہی ہے جو دوسرے لوگوں نے لکھنے جو باقی لوگوں نے بھی لکھی ہے, تو تب کہیں جا کے اس پہ وہ تبصرہ کریں. تو یہ ہمارا مختصر سا اپنے جو بک ریویوز کی سیریز کا پہلا بک ریویو ہے اور انشاءاللہ تعالی باقی کسی اور موقع پر باقی کتابیں جو اکثر میرے لیکچرز میں بھی ہیں اور جو میرے لیکچرز میں کوٹ نہیں بھی کرتا تو الحمدللہ انشاءاللہ باقی کتابوں کا بھی آہستہ آہستہ بک ریویوز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.